ساتھی اور آ رہے ہیں؟ شروع کریں ڈاکٹر صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا 28واں لیکچر ہے، اور آج کے ترجمے اور میں ہماری سورہ والنازعات ختم ہو جائے گی۔ کل تک ہم نے 26 آیات تک ترجمہ اور تفسیر کر لی تھی۔ آج 26 سے آخری آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی سورہ نازعات کی۔ پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اس کی تفسیر ہوگی مختصراً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ اَأَنْتُمْ، آ کا مطلب کیا، انتم تم، اَأَنْتُمْ کیا تم، اشد زیادہ سخت ہو، اشد زیادہ سخت ہو، خلقاً پیدائش کے اعتبار سے، خلق اللہ خالق ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو خلقاً پیدائش کے لحاظ سے۔ ام السماء، ام کا مطلب یا، ام کا مطلب یا، السماء آسمان، السماء آسمان، بناہا بنانے کے لحاظ سے، بنانے کے لحاظ سے، تو ترجمہ یہ ہوگا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم اشد زیادہ سخت ہو، خلقاً بنانے کے لحاظ سے، ام السماء یا آسمان، بناہا ہم نے اس کو بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، رفع بلند کیا، رفع بلند کیا، سمکہا، سم کہتے ہیں چھت کو، سم کیسے کہتے ہیں، چھت کو، ہا اس آسمان کی، رفع سمکہا بلند کیا ہم نے اس آسمان کی چھت کو، فسواہا سوا برابر کرنا، سوا برابر، سو صفوفکم اپنی صفوں کو برابر کرو، فسوا برابر کر دیا ہا اس آسمان کو، تو رفع سمکہا فسواہا ہم نے اس آسمان کی چھت کو بلند کیا اور ہم نے اس آسمان کو برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ اغتش ڈھانپنا، وَأَغْطَشَ اور ڈھانپ دیا، لیلہا لیل کہتے ہیں رات کو، لیلہا وَأَغْطَشَ لیلہا اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اخرج مطلب نکالنا، خروج سے، وَأَخْرَجَ اور نکالا، ضُحَاهَا اس کی روشنی، ضحیٰ روشنی کی ہم نے پڑھا نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا قسم ہے چاش کے وقت کی، یا قسم ہے روشنی کی، چاش کے وقت روشنی ہی ہوتی ہے نا، تو ضحیٰ روشنی کو کہتے ہیں، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالا اس کی روشنی کو، تو ترجمہ پوری آیت کا ہوگا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور ڈانپا لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکالا اس کی روشنی کو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ اور ارض کہتے ہیں زمین کو، ارتھ انگلش میں کہتے ہیں، ارتھ کو، ارتھ انگلش میں کہتے ہیں اور عربی میں ارض کہتے ہیں، تو یہ ارتھ جو ہے یہ ارض سے نکلا ہے، کیونکہ عربی زبان جو ہے قدیم ہے اور انگلش قدیم نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ اور زمین، بعد ذالک بعد اس کے، بعد ذالک بعد اس کے، دحاہا دحا کا مطلب بچھانا، ٹھیک ہے، دحاہا اور وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور ہم نے زمین کو اس کے بعد کیا کیا، بچھایا، اس کے بعد اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرج نکالا، اخرج نکالا، منہا اس زمین سے، منہا اس زمین سے، ماءہا ماء پانی کو کہتے ہیں، ماءہا اس کے پانی کو،
ومرعاہا، مرعا، مرعاہا، مر کا مطلب چارہ، ٹھیک ہے، چارہ چارہ، ومرعاہا اس کے چارے کو، اخرج منہا اس زمین سے ہم نے کیا نکالا، پانی بھی نکالا اور اس کا چارہ بھی نکالا، اس زمین سے چارہ بھی نکالا، والجبال ارساہا، جبال یہ جبل کی جمع ہے، پہاڑ کو کہتے ہیں، والجبال اور پہاڑ ہم نے ارساہا اس میں گاڑ دیے زمین میں، ارسا گاڑنا، ہا کی زمین کی طرف، والجبال ارساہا اور ہم نے پہاڑوں کو اس زمین میں گاڑ دیا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، متاع فائدے کو کہتے ہیں، نفع کو، متاع نفع ہے لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور انعام یہ نعم کی جمع ہے، نعم چوپائے کو کہتے ہیں، انعام اس کی جمع ہے چوپاؤں، تو متاع لکم فائدہ ہے اس میں تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے، ٹھیک ہے، تمہارے مویشیوں کے لیے اس میں فائدہ ہے، اور کیا ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کو اس میں فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جب جاء آئے گی، طامہ بڑا حادثہ، طامہ بڑی مصیبت، بڑا حادثہ، الکبریٰ بھی بڑا، اکبر کی مؤنث ہے یہ کبریٰ، تو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب آئے گا بڑا حادثہ، بڑی مصیبت، یوم اس دن یتذکر یاد کرے گا، یتذکر یہ ذکر سے ہے یاد کرنا، یوم اس دن یتذکر یاد کرے گا الانسان انسان، ما جو سعا اس نے کوشش کی ہوگی، سعا اس نے کیا کی ہوگی کوشش، وبرزت الجحیم لمن یرا، برزا ظاہر کرنا، وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دیا جائے گا، الجحیم جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، جہنم کو، لمن اس کے لیے، یرا جو دیکھے، لمن اس کے لیے جو یرا دیکھے، فاما من طغی، فاما پس بہرحال من جو طغی سرکش ہوا، جس نے سرکشی اختیار کی، پس بہرحال جس نے سرکشی اختیار کی، وآثر الحیات الدنیا اور آثرہ مطلب ترجیح دی، آثرہ ترجیح دی، الحیات زندگی، دنیا کی زندگی کو، فاما من طغی پچھلی آیت میں کیا فرمایا، فاما من طغی پس بہرحال جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم بے شک جہنم، ہیا اس کا مأویٰ ٹھکانہ ہے، واما اور بہرحال من جو خافا ڈرا مقامہ کھڑے ہونے سے رب ہی اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے ہاں، ونہا النفس اور نہا روکا اس نے، نہا کا مطلب روکنا، ونہا النفس اپنے نفس کو اس نے کیا روکا، عن الہوا، عن کا مطلب سے، الہوا خواہشات سے، ونہا النفس عن الہوا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فإن الجنت بے شک جنت، ہیا اس کا، المأویٰ کیا ہے ٹھکانہ ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک سوال سے ہے یہ، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ ساعہ قیامت کو کہتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان کب ہے، مرساہا اس کا وقوع کب قائم ہوگی، ایان کب، مرساہا اس کا وقوع کب ہے اس کا قائم کرنا، فیما کیا ہے، انت تجھے، فیما کیا ہے، انت تجھے، من سے، ذکراہا اس کے ذکر سے، اے نبی آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ذکر سے، تفسیر میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، الی ربک آپ کے رب کی طرف، الی کا مطلب طرف، ربک آپ کے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، انما بے شک، انت آپ، منذر ڈرانے والے ہیں،
آپ منذرون کیا ہے ڈرانے والے ہیں، من اس شخص ہو یخشاہا جو ڈرے، جو خوف رکھے، آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ کأنہم، کأن کاف کا مطلب کأن گویا کہ، ہم وہ، کأن گویا کہ، ہم وہ، یرون یوم جس دن، یوم جس دن، یرو دیکھیں گے، ہاں اس قیامت کو، کأنہم گویا کہ وہ، یوم یرونہا جس دن دیکھیں گے اس قیامت کو، لم یلبسو، لبس کا مطلب ٹھہرنا، لم یلبسو وہ کیا کہیں گے کہ لم یلبسو ہم نہ ٹھہرے، الا مگر، عشیتاً ایک شام، او ضحاہا یا ایک صبح، ایک شام یا ایک دن۔ جب وہ قیامت کے دن کو دیکھیں گے نا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم تو نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا ایک دن کا وقت۔ پھر اس کا ترجمہ سن لیں۔ ایک سب ترجمہ سن لیں پھر اذان کے بعد تفسیر ہو دیں۔ ترجمہ سن لیں جی پھر۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش کے لحاظ سے یا آسمان، بناہا ہم نے اس آسمان کو بنایا، رفع سمکہا فسواہا ہم نے اس کی چھت کو بلند کیا اس آسمان کی، فسواہا پھر اس کو برابر کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس کی رات کو ڈھانپ دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کی دن اس کو روشن کیا، وَأَخْرَجَ اور نکالا، ضُحَاهَا اس کی روشنی، یعنی ہم نے رات کو ڈھانپ دیا، رات کو تاریک، اس کی رات کو ہم نے تاریک کر دیا اور اس سے ہم نے روشنی کو نکالا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور وَالْأَرْضَ اور زمین کو، بعد ذَلِكَ اس آسمان کے بعد، دحاہا ہم نے کیا کیا بچھایا، اخرج منہا ماءہا نکالا اس زمین سے ہم نے پانی کو بھی، ومرعاہا اور ہم نے چارے کو بھی نکالا، والجبال ارساہا اور ہم نے پہاڑوں کو زمینوں پر گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم اس میں نفع ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جب آئے گا بڑا حادثہ، یوم اس دن یتذکر الانسان انسان یاد کرے گا ما سعی جو اس نے کوشش کی ہوگی، وبرزت الجحیم اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا، لمن یرا اس کے لیے جو دیکھے، فاما من طغی پس بہرحال من جس نے طغی سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی پس بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، واما من خاف مقام ربہ اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کب قیامت قائم ہوگی، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا کیا ہے آپ کو ضرورت، من ذکرها ہے اس کی ذکر کی، إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا اس کی انتہا، اس قیامت کی انتہا تیرے رب کے ہاں ہے، انما انت منذر من یخشاہا بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرے، کأنہم یوم یرونہا گویا کہ جب وہ دیکھیں گے اس قیامت کو، لم یلبسو تو وہ کہیں گے کہ ہم لم یلبسو ہم نہ ٹھہرے اس دنیا میں، الا عشیۃ او ضحاہا ایک شام یا ایک صبح، ٹھیک ہے اسپیکر میں دے دے لیکن مختصر اذان دے، بالکل ترجمہ اس صورت کا ہو گیا ہے، اب اس کی تفسیر ذرا سن لیں۔ اللہ رب العزت نے پیچھے سمجھایا، یہاں پر بھی قیامت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ قیامت کو دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے کہ ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے پیچھے سمجھایا کہ دیکھو ہم نے پورا فرشتوں کا نظام کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ہم ذرا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تمہیں سناتے ہیں، پہلے تو تم عقل سے کام لو، لیکن دیکھو اس فرعون نے بھی اس نبی کی بات نہیں مانی، اور اس نے بھی مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی نبی کی بات نہیں مانی تو وہ بھی تباہ و برباد ہوا، اور اگر تم بھی اس نبی کی بات نہیں مانو گے، قیامت کو نہیں مانو گے تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آگے اور اللہ رب العزت دلیلیں دے رہے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی،
تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوبارہ اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، درمیان میں واقعہ مختصر ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر دوبارہ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم ذرا سوچو، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم مشکل ہو پیدائش کے اعتبار سے، أَمِ السَّمَاءُ یا آسمان، بَنَاهَا ہم نے اس کو بنایا۔ دیکھو انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے، ہم نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا، کیا تم مشکل ہمارے لیے، کیا تم مشکل ہو بنانا یا آسمان کا مشکل ہے بنانا؟ ذرا اپنے عقل سے کام لو کہ ہم نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا، تو کیا تم بنانے میں ہمارے لیے مشکل ہو یا آسمان؟ یہ پہلی دلیل اللہ رب العزت نے دی ان کو کہ ذرا سوچو اس بات پر۔ فرمایا رفع سمکہا، پھر ہم نے اس کی چھت کو بلند کیا، کوئی نیچے آپ کو ستون نظر نہیں آئے گا، کوئی پلر نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا ہم نے اس آسمان کی چھت کو بلند کیا، ہم اتنی قدرت والے ہیں، فسواہا، پھر ہم نے اس کو برابر کیا۔ ٹھیک ہے، آج بڑے سے بڑا مستری آج ہے گھر بناتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں وہ رہ جاتی ہے کمزوری، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو برابر کیا، کوئی تمہیں اونچ نیچ نظر آسمان میں نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ ایک دلیل اللہ رب العزت نے دی، دیکھو آسمان کو دیکھو، جب ہم اتنی قدرت والے ہیں تو تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنا دیا، ہم نے رات بنائی، دوسری دلیل اللہ دے رہے ہیں، دیکھو ہم نے رات بنائی اور رات کو پھر تاریک کر دیا۔ اگر ہم رات بنا سکتے ہیں، رات کو تاریک کر سکتے ہیں، تو تمہارا بنانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور تم تو ایک دفعہ بن چکے ہو، دوسری مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ تو ریپیرنگ ہوتی ہے نا، پہلی دفعہ جب ایک چیز بن جاتی ہے، دوسری مرتبہ تو ریپیرنگ اس کی ہوتی ہے۔ جب پہلی دفعہ چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے جب تمہیں پہلی دفعہ بنایا تو ہم اس پر بھی قادر ہیں تمہارا دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کی روشنی کو، یعنی ہم نے دن کو بنایا۔ تیسری دلیل دی، اگر ہم دن کو بنا سکتے ہیں تو ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ہم نے اس آسمان کے بعد زمین کو بچھایا۔ فرمایا دیکھو ہم زمین کو بچھا سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ بھی، زمین کو بنا سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا اخرج منہا ماءہا، تین دلیلیں دی۔ فرمایا اخرج منہا ماءہا، پھر ہم نے زمین کو اسی طرح نہیں چھوڑا، ہم نے زمین سے پانی بھی نکالا، اس پانی سے ہم نے تمہارے تمام حیوانات کو، تمام انسانوں کو ہم نے پیدا کیا۔ ہم نے اس سے پانی، جب ہم پانی نکال سکتے ہیں زمین سے تو تمہیں بھی ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ وَمَرْعَاهَا، اور اس زمین سے ہم نے چارہ بھی تمہارے لیے نکالا، صرف تمہیں بنا کر چھوڑ ہی نہیں دیا، تمہارے بندوبست کے لیے ہم نے پھر چارہ بھی تیار کیا۔ فرمایا آگے اگلی دلیل دی، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ کر رکھ دیا۔ اگر ہم پہاڑوں کو نہ گاڑ دے تو یہ زمین ہلتی رہتی، نہ تم اس پر مکان بنا سکتے تھے اور نہ تم سو سکتے تھے، ہم نے تمہارے لیے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ فرمایا ہم اتنے قادر ہیں، جب تم یہ تمام چیزیں مانتے ہو، مشرکین مکہ مانتے تھے، جب تم میری ان تمام قدرتوں کو مانتے ہو کہ میں نے یہ سارا کیا، تو تم میری اس قدرت کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ میں تمہیں دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکوں گا؟ فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا میں نے تمہارے نفع کے لیے بنایا اور تمہاری مویشیوں کے نفع کے لیے بنایا۔ فرمایا آگے اگر تم ابھی بھی باز نہیں آتے ہو تو بس ٹھیک ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک بہت بڑا حادثہ آئے گا، یوم، اس دن، یتذکر الانسان، انسان یاد کرے گا، ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہے، جو دنیا میں اس نے کیا، اس وقت سب سامنے آ جائے گا، اس وقت تمہارا حافظہ میں تیز کر دوں گا، سارا کچھ تمہیں یاد ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور پھر ہم جہنم کو ظاہر کر دیں گے، لمن یرا، اس بندے کے لیے جو دیکھے، یعنی کوئی پہاڑ، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، جہنم سب کو نظر آئے گی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، یہ تب تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت خلاصہ نکال رہے ہیں۔ فرمایا بس ہم خلاصہ تمہیں بتاتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، بس بہرحال جس نے سرکشی کی، تم ہماری بات مانو یا نہ مانو، ہم تمہیں ایک اصول بتاتے ہیں۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ من طغى، جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہاں پر ترجیح ہے، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی زندگی کو یا چھوڑنا مراد نہیں ہے، ترجیح دی۔ ٹھیک ہے، مطلب جب ایک کام آیا اس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اب اگر یہ دنیا کو اختیار کرتا ہے تو آخرت کو چھوڑنا پڑتا ہے،
تو یہ اس طرح کرتا ہے کہ دنیا کو اختیار کر لیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے ترجیح دی۔ وہ آثر الحیات دنیا، اور دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی وہ فرمایا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بس بہرحال جو ڈرا اپنے رب کے ہاں کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ ٹھیک ہے، الہوا میں جو الف لام ہے یہ خاص خواہشات اس سے مراد ہیں۔ جب لفظ پر الف لام داخل ہو جائے، الہوا پر الف لام ہے، خاص خواہشات، مطلب یہ کہ حرام خواہشات سے اپنے آپ کو، حلال خواہشات اختیار کر سکتے ہیں، سو سکتا ہے، حلال خواہشات وہ کھا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فرمایا فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جس نے خواہشات کو روکا، حرام خواہشات کو، فإن الجنت ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ کہتے تھے کہ جب تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو تو بتاؤ جنت یہ کب ہوگا؟ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا فیما انت من ذکراہا، کیا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی ذکر سے؟ اے نبی، ہم نے آپ کو تاریخ بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا کہ تم جاؤ اور قیامت کی تاریخ بتاؤ، مہینہ بتاؤ، ہم نے تمہیں نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، آپ اپنا دعوت دیتے رہیں۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ذکر سے؟ الی ربک منتہاہا، اس قیامت کی انتہا رب کے پاس ہے، رب کو پتہ ہے کب آئے گی، حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، من اس شخص کو، یخشاہا جو اس قیامت سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا، فرمایا یہ لوگ تو یہاں پر نہیں مان رہے، لیکن جب کأنہم یوم یرونہا، جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو کہیں گے کأنہم، گویا کہ لم یلبسوا، وہ دنیا میں نہ رہے، الا مگر عشیۃً، ایک شام کو، ایک شام رہے، او ضحاہا، یا دن رہے۔ یعنی جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے اور قیامت اتنا بڑا دن ہے اس کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے ہم تو دنیا میں ایک شام رہے یا ایک صبح رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔